میں جو نمازوں سے فارغ ہو گئے وہ آگے کی صفوں کو مکمل کر لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن کو مکمل کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر اس دن کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہی دین کو پسند کیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے امن، اطمینان، کامیابی، ساری چیزوں کی ضامن اسی اسلام کے اندر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی قربانیوں سے، تابعین، تبع تابعین کی قربانیوں سے، اللہ والوں کی قربانیوں سے یہاں تک اسلام چل کر آیا ہے، مشقتوں کے ساتھ آیا ہے۔ اور آج کے اس دور کے اندر 3 ایسے بڑے بڑے شعبے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام پھل رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے تو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہ 3 شعبے کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر جو نمازی دکھ رہے ہیں، مدارس کے اندر جو ہے وہ علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ دعوت تبلیغ کی محنت کے اندر یہ جو چہرے مہرے نظر آ رہے ہیں اور یہ دینداری جو دکھ رہی ہے، یہ صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک ہے مدارس، اور دوسرا ہے خانقاہ نظام، 2، اور تیسری چیز جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ۔ یہ 3 شعبے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو عام کر رہا ہے، ہر اس شخص تک پہنچا رہا ہے جو اس کو نہیں جانتا ہے یا جو نہیں مانتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی آٹو رکشہ چلاتا ہے، اور رکشہ جب چلا رہا ہے تو اس رکشے کے 3 اس کے جو تو پہیے ہیں، 2 پیچھے ہے اور ایک آگے ہے۔ اب یہ چلا رہا ہے تو 2 پیچھے یہ بھی ضروری ہے اور ایک آگے ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آگے کا پہیہ بھی نکال دے تو چلے گی گاڑی، یا پیچھے رائٹ یا لیفٹ کا نکالے تو بھی نہیں چلے گی۔ تو ظاہر ہے کہ تینوں بھی چکے اس کو ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پیچھے کے دونوں چکے وہ آگے والے چکے کے تابع ہے، کیونکہ اسٹیئرنگ وہ ہے۔ اس نے اگر رائٹ پلٹایا تو ان کو ادھر ہی چلنا ہے، اگر اس نے ان کو لیفٹ بتایا تو ان کو ادھر ہی چلنا ہے، برابر، ماشاء، یہ اس کے تابع ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ ایک رکشہ کا چکا میں نکال دوں گا تو یہ کوئی ممکن بات نہیں ہے، یا یہ آگے کا نکال دی یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو تینوں کو چلنا پڑے گا۔ یہ رکشے کی گاڑی جو چل رہی ہے 3 پہیے پہ چڑھی ہے۔ وہ اگلا پہیہ ہے مدارس، وہ ہے علماء کرام کا پہیہ۔ علماء دنیا کے اندر ہوگے تو دین کی صحیح شکل کو پیش کریں، جیسا دین آسمانے سے جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے ذریعے سے آیا تھا، جو شریعت بنی ہے، ویسا ہی ہو بہو اس عمل کی شکل کو باقی رکھنے والے وہ مدارس کے علماء ہیں۔ جس عمل کی جو شکل تھی، نماز کی جو شکل تھی، روزے کی جو شکل تھی، اور زکوٰۃ حج کی جو شکل ہے، اور دین احکام اور اعمال کی جو شکل ہے، ہو بہو اس شکل کے ساتھ یہاں تک پہنچانا اور آنے والے انسانوں تک پہنچانا، یہ کام صرف علماء کا ہے۔ یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس پہ غور کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اپنے اندر وہ چیزوں کو لانے کا شوق کریں گے۔ اس کا کام ہے دعوت تبلیغ۔ کیا ہے؟ جس عمل کو میں کرنا چاہتا ہوں تو مسائل کا علم ہو تو علماء بتائیں گے، لیکن میں اس کو نہیں جانتا ہوں تو میرے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ کیسا آ جائے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اس کا شوق میرے اندر کیسا آ جائے، میں حج کرنا چاہتا ہوں تو حج کرنے کے لیے کیسے مال کی ضرورت پڑتی ہے، کیسے مال سے حج ہو گئے چکر مار کے آگے، اس کا نام تھوڑی حج ہے۔ اس کے مسائل معلوم کرے، اس کے احکامات معلوم کرے۔ نماز پڑھ رہا ہوں تو اس میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، کتنی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتنی چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، کتنی چیزوں سے نمازوں میں کیا فرق آتا ہے، ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم کو علماء کرام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو کسی بھی عمل کی ابتدا سے جب نکل کے ہم پہنچتے ہیں تو آخری انتہا یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی عالم دین سے پوچھیں اور پوچھ کر پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ ہمارا وہ عمل ہمارا اللہ کے پاس سے مقبول بنے گا۔
کیا بنے گا؟ مقبول بنے گا. اگر ہم نے اس کو پوچھا ہی نہیں، یا جیسا کہ ہم کو بتانا تھا جس نے جیسا بتانا ویسا بتایا ہی نہیں، اور ہم نے اس میں اپنی مرضی یا اپنی انا یا اپنی جہالت کی وجہ سے یا ہماری غفلت کی وجہ سے یا ہماری کم علمی کی وجہ سے اگر ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر ڈالے تو کیا ہوگا معلوم؟ وہ عمل کی شکل بگڑ جائیں گی، اور جب شکل بگڑ جائیں گی تو وہ عمل مردود ہو جائے گا، اور جب وہ عمل مردود ہو جائے گا تو ہمارا عمل ضائع ہوگا. اب ہم کو نہ دنیا میں اس سے کچھ ملنے والا ہے اور نہ آخرت میں اس میں کچھ ملنے والا ہے. تو قرآن اور سنت کا نام دین ہے. قرآن اور سنت کا نام دین ہے. علماء کرام سے پوچھے اس عمل کو میں کرنا چاہتا ہوں، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، اس کے کیا مسائل ہے، اس کے کیا احکامات ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں، اس کے کیا مسائل اور اس کے کیا احکامات ہے، کیسا اللہ کے نبی نے کرے ہیں، کیسا حکم دیا گیا ہے. تو فرمایا ایک ہمارے تین جو سب سے مضبوط پہیے ہے، جو شعبے ہیں تین ہمارے، وہ ہے ایک ہے مدارس، اور دوسرا ہے خانقاہی نظام، اور تیسرا جو ہمارا جو اہم ہے وہ ہے دعوت تبلیغ، جس کی ذریعے سے اللہ نے کیا کیا. دیکھو مدارس کے ذریعے علم کو عام کر دیا. صحیح دین کی شکل کو جو حضور کے دور میں دین آیا تھا، جو اسلام آیا تھا، جو شریعت آئی تھی، اس شریعت کو باقی رکھا اللہ نے علماء کرام کے ذریعے سے. جیسا قرآن اور جیسا حدیث ہے اور جیسی نبی کی اسوہ حسنہ زندگی ہے، اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے علماء کرام نے مدارس کو شروع کیا ہے. مدارس کے ذریعے مدارس میں جب ایک بچے کو ہم چھوڑا ڈالتے ہیں، 7-8 سال کا بچہ جب اس میں داخلہ کرتے ہیں، اس کی 7-8 سال جو کورس کرتا ہے وہ عالم بنتا ہے. وہ عالم بننے کے بعد جب وہ عالم بن کے فارغ ہوتا ہے تو جیسا قرآن میں، جیسا حدیث میں، جیسا فقہ کے اندر بتایا گیا تھا، وہ تمام چیزیں اس کو وہاں پر مدارس میں سکھائی جاتی ہے. اور پھر وہ چیزوں کو اپنے اندر لے کر وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب جا کے کسی مسجد کا امام بنتا ہے، یا پھر جا کے کسی مدرسے کا محتمم بنتا ہے، یا اور کہیں جا کر وہ کسی بھی جگہ جو تو مکتب کے اندر کوئی معلم بن جاتا ہے. تو مدارس کے ذریعے سے علم ملے گا. اب تبلیغ سے کیا ملنے والا ہے؟ کہ تبلیغ سے یہ ملے گا کہ جو چیز کو ہم جانتے نہیں تھے، اس پر کیا انعام ملنے والا ہے، اس پر کیا پکڑ ہونے والی ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم تھا. جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور 3 دن 40 دن 4 مہینے جب چلتے ہیں تو وہ جانے کے بعد جب حلقوں میں بیٹھیں گے، اس کے فضائل کو سنیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، اللہ کی جو جن اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں اس کے اوپر اس کا دل میں محبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا. اور جن اعمال کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کی وہی سنیں گے تو پھر ان کا جن کے جو اعمال کو ہم نے سنے ہیں شوق سے عمل کرنا آسان ہوگا، اور جو وعید والے اعمال ہے اس سے بچنا آسان ہوگا. تو یہ تینوں ضروری ہے ہمارے لیے. ایک خانقاہی نظام بھی ضروری ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مدارس ہے اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور دعوت تبلیغ کا شعبہ ہے. اب دیکھو دعوت تبلیغ سے پہلے، آج سے 100 سال پہلے 1923 سے دعوت تبلیغ کا یہ کام الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیے تھے. اس سے پہلے دنیا اس کو نہیں جانتی تھی، کیا جماعت ہوتی ہے، کیا حلقے لگتے ہیں، کیسا اس میں نظام چلتا ہے، کوئی چیز نہیں معلوم تھی. اللہ رب العزت نے اسے فضل فرمایا کہ عمومی طور پر اللہ نے ایک لہر چالو کر دیا جس میں ہر بندہ جو مدارس میں نہیں جا سکا، جس نے خانقاہوں کا منہ نہیں دیکھا، اور جس نے کبھی اپنے مدارس کے اندر نہیں جا سکا، کسی معلم کے پاس جا کر وہ قرآن حدیث نہیں سیکھ سکا، وہ دعوت تبلیغ کی محنت میں آتا ہے، اپنے 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. اور لگانے کے بعد اللہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس میں سوجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں، اس میں شوق پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سنتوں پہ عمل کرو، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے عوامی کو میری ذات کے اندر میں شروع کروں اور اس کے ساتھ میرے اپنے گھر والوں میں شروع کروں. یہ کہا یہ دعوت تبلیغ کے اندر اس کے اندر ہوش حواس پیدا ہوتے ہیں، دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسا جیسا وقت لگاتا ہے اس کے اندر تغیرات آتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے پہلے دن دیکھا تو اس کی داڑھی چہرہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ جماعت میں آتا ہے تو تھوڑی سی ہلکی ہلکی لکیریں شروع ہوتی ہے، اور 4 دن کے بعد آہستہ چہرہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد بڑے بڑے چہرے اور لباس بدل جاتا ہے اور ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اب معلوم پڑا کہ اس کی زندگی تبدیلی کی طرف چل رہی ہے. جو دین اسلام آیا تھا ویسی زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اس کے ذریعے سے اب اس کو وہ چیز ملنے والی ہے. تو معلوم پڑا کہ 3 شعبے جو ہمارے ہیں وہ 3 شعبے بہت بڑے بڑے شعبے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اس کی تمام کی تمام جو دنیا کے اندر جتنے خیر اور برکت رحمت ہے اس سے ساری انسانیت نفع اٹھا رہی ہے. جو مسلمان ہے وہ اسلام کی جو تو اعمال کے طرف آ رہا ہے، اور جو غیر مذہب والا ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے. تو اب ہمارا کام ہے کہ تینوں شعبے ہمارے ہیں. اگر آخری بات، اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام سب سے بڑا کام اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ غلط کہہ رہا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خانقاہی نظام سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو مدارس کا سب سے بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام نہیں، تو کوئی وہ غلط کہہ رہا ہے. تینوں شعبے ہمارے ہیں، تینوں کے تینوں محنت کو ہم کو کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کے اگر انشاءاللہ ارادے کریں گے تو اللہ ہر شعبے کے لیے ہم کو قبول کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ